ایران کی نئی وارننگ، کیا مشرق وسطیٰ اندھیرے میں ڈوب سکتا ہے؟ ناظرین، کیا مشرق وسطیٰ ایک ایسے موڑ پر پہنچ چکا ہے جہاں صرف ایک میزائل پورے خطے کو بجلی سے محروم کر سکتا ہے؟ کیا ایران نے واقع ہی ایسی وارننگ دے دی ہے جس نے خلیجی ممالک، امریکہ اور اسرائیل سب کو نئی سوچ پر مجبور کر دیا ہے؟ اور کیا تیل، گیس اور بجلی کی تنصیبات اب اس جنگ کا سب سے بڑا میدان بننے جا رہی ہیں؟ ناظرین، اگر ایسا ہوا تو اس کے اثرات صرف ایران، اسرائیل یا پھر امریکہ تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ پوری دنیا اس کے آفٹر شاکس محسوس کرے گی۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر سکتی ہیں، عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے اور مشرق وسطیٰ کا امن مزید خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اس ویلاگ میں ہم انہی پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیں گے اور امریکہ ایران مذاکرات کا تیزی سے بدلتا ہوا منظرنامہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ ایران نے کیا کہا ہے، کس بیان کی کیا اہمیت ہے، اور اگر حالات مزید خراب ہوئے تو دنیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ویلاگز اور میں ہوں فرزانہ صدیق۔ تو ناظرین، حالیہ دنوں میں ایران کی جانب سے ایک انتہائی سخت پیغام سامنے آیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق اگر ان کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے یعنی کہ تیل، گیس، بجلی یا پانی سے متعلق اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو ایران اس کا سخت جواب دے گا۔ ایران کا موقف ہے کہ اسے خدشہ ہے کہ مستقبل میں اس کی آئل فیلڈز، پاور پلانٹس اور دیگر اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ خاموش نہیں رہے گا۔ ناظرین، یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج کی جنگیں صرف ٹینکوں اور توپوں سے نہیں لڑی جاتی ہیں، بلکہ اب دشمن کی معیشت، توانائی اور بنیادی ڈھانچے کو بھی اہم ہدف سمجھا جاتا ہے۔ کسی ملک کی بجلی بند ہو جائے، ریفائنریز تباہ ہو جائیں، پانی کی فراہمی بھی متاثر ہو جائے یا پھر ہوائی اڈے کام کرنا چھوڑ دیں تو اس کی معیشت، صنعت اور روزمرہ زندگی شدید متاثر ہو جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ایران نے اپنی وارننگ میں توانائی کے شعبے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ایران کا پیغام صرف امریکہ اور اسرائیل تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان خلیجی ممالک کے لیے بھی تھا جو اس وقت سفارتی رابطوں اور ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی ملک کی سرزمین یا فوجی اڈے اس کے خلاف کارروائی کے لیے استعمال ہوئے تو وہ انہیں بھی نظر انداز نہیں کرے گا۔ یہ ایک سخت سفارتی پیغام ہے جس کا مقصد بظاہر ان ممالک کو خبردار کرنا ہے کہ وہ اپنے فیصلے انتہائی احتیاط سے کریں۔ اسی وجہ سے قطر، عمان اور دیگر خلیجی ممالک کی سفارتکاری کو اس وقت انتہائی اہم سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ یہی ممالک کئی بار ایران اور مغربی دنیا کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتے رہے ہیں۔ ناظرین، اگر کسی بھی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں توانائی کے بڑے مراکز نشانہ بنتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا اثر تیل کی عالمی منڈی پر پڑے گا۔ دنیا کے کئی بڑے ممالک اپنی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اسی خطے پر انحصار کرتے ہیں۔ اگر تیل کی سپلائی متاثر ہوئی تو صرف چند دنوں میں عالمی منڈی میں قیمتوں میں بڑا اضافہ ہو سکتا ہے۔ تیل مہنگا ہوگا تو پیٹرول، ڈیزل، بجلی، ٹرانسپورٹ، خوراک اور روزمرہ استعمال کی تقریباً ہر چیز ہی متاثر ہوگی۔ اسی لیے دنیا کی بڑی طاقتیں کوشش کرتی ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ مکمل طور پر قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ ایران کا یہ کہنا ہے کہ اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے مختلف آپشنز موجود ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق اگر ان کے اہم مراکز پر حملہ ہوا تو وہ صرف ایک جگہ جواب نہیں دیں گے، بلکہ مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ دعویٰ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن عملی طور پر کیا ہوگا اس کا فیصلہ حالات کے مطابق ہی ہوگا۔ دفاعی ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران اصل حکمت عملی ہمیشہ میدان میں بدلتی رہتی ہے۔ دوسری جانب اسرائیل بھی مسلسل یہ کہتا آ رہا ہے کہ اگر اس کی سلامتی کو خطرہ ہوا تو وہ بھرپور طاقت سے جواب دے گا۔ اسرائیلی قیادت کئی مرتبہ یہ واضح کر چکی ہے کہ وہ ایران کی جانب سے کسی بھی ممکنہ حملے کا سخت جواب دے گی۔ یعنی اس وقت دونوں جانب سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں اور یہی صورتحال خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا رہی ہے۔ ناظرین، اس پورے معاملے میں ایک اور پہلو بہت ہی اہم ہے۔ اگر توانائی کا بنیادی ڈھانچہ نشانہ بنتا ہے تو اس کا اثر صرف ایک ملک تک محدود نہیں رہتا۔ آج خلیجی ممالک کا تیل، گیس، بجلی، بندرگاہیں، سمندری راستے اور ریفائنریز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ اگر کسی ایک بڑی تنصیب کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کے اثرات کئی ممالک تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے عالمی طاقتیں ہمیشہ ایسی صورتحال سے بچنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آج کی دنیا میں توانائی صرف معیشت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قومی سلامتی کا بھی مسئلہ بن چکی ہے۔ جس ملک کے پاس تیل، گیس اور بجلی کا مضبوط نظام ہوگا وہی لمبے عرصے تک اپنے دفاع اور معیشت کو سنبھال سکے گا۔
इसी लिए ईरान भी बार बार अपनी तवानाई के शोबे को रेड लाइंस करार दे रहा है। ये भी हकीकत है कि ईरान बरसों से मुख्तलिफ पाबंदियों का सामना भी कर रहा है। इन पाबंदियों की वजह से उसकी मईशत पर दबाव आया, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने तेल की पैदावार, दिफाई सन्नत और मिसाइल प्रोग्राम पर काम जारी रखा। इसीलिए ईरान ये तासुर देना चाहता है कि वो दबाव के बावजूद अपने दिफा की सलाहियत भी रखता है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी इस बात पर जोर देते हैं कि खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रहना चाहिए और किसी भी ऐसे इकदाम से गुरेज किया जाना चाहिए जिससे जंग मजीद फैल जाए। अगरचे दोनों जानिब सख्त बयानात सामने आ रहे हैं, लेकिन सिफारती राब्ते भी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुए हैं। इसी वजह से कई ममालिक अब भी कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सूरत हाल मुकम्मल जंग में तब्दील न हो जाए। नाज़रीन, सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान ने क्या किया या क्या कहा, बल्कि असल सवाल ये है कि अगर तवानाई का महाज वाकई ही जंग का मैदान बन गया तो उसके असरात कहाँ तक जाएंगे? क्या तेल की कीमतें नई बुलंदियों को छुएंगी? क्या आलमी मईशत एक नए बहरान में दाखिल हो जाएगी? और क्या अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी किसी बड़े तसादुम की शक्ल इख्तियार कर सकती है? अब सवाल ये है कि अगर ईरान वाकई ही अपनी धमकी पर अमल करता है या अमेरिका और इसराइल ईरान के तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? क्या सिर्फ ईरान इससे मुतासिर होगा? क्या सिर्फ इसराइल नुकसान उठाएगा या फिर पूरी दुनिया इस जंग की कीमत अदा करेगी? हकीकत ये है कि आज मशरिक़ वुस्ता सिर्फ एक खित्ता नहीं बल्कि दुनिया की तवानाई का मरकज है। दुनिया के बड़े ममालिक की सनतें, फैक्ट्रियां, जहाज, एयरलाइंस और बिजली पैदा करने वाले कई निज़ाम इसी खित्ते के तेल और गैस पर इन्हिसार करते हैं। अगर यहाँ जंग फैलती है तो उसके असरात चंद घंटों में ही आलमी मंडियों तक भी पहुंच सकते हैं। ईरान की हिकमत अमली को अगर गौर से देखा जाए तो इसका मकसद सिर्फ फौजी जवाब देना नहीं है, बल्कि अपने मुखालफिन को ये बावर कराना भी है कि जंग की कीमत सबको चुकाना पड़ेगी। ईरान ये तासुर देना चाहता है कि अगर उसकी तेल, गैस या बिजली की तनसीबात महफूज नहीं रहेंगी तो फिर खित्ते के दूसरे ममालिक की अहम तनसीबात भी महफूज नहीं रहेंगी। ये दरअसल डेटरेंस यानी कि दुश्मन को पहले ही खौफजदा करके हमले से रोकने की हिकमत अमली समझी जाती है। दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल भी मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करते आए हैं कि अगर उनकी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो वो भरपूर जवाब देंगे। नाज़रीन, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या अमेरिका एक ऐसी जंग चाहेगा जिससे पूरी दुनिया की मईशत हिलकर रह जाए? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि अमेरिका इस वक्त भी कई मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है। महंगाई, बढ़ता हुआ कर्जा, आलमी तिजारत में मुकाबला और अंदरूनी सियासी इख्तिलाफात पहले ही वाशिंगटन के लिए बड़े मसाइल बनते जा रहे हैं। अगर इन हालात में मशरिक़ वस्ता में एक नई बड़ी जंग शुरू हो जाती है तो उसके मुआशी असरात अमेरिका पर भी पड़ सकते हैं। नाज़रीन, इसराइल के लिए भी सूरत हाल आसान नहीं होगी। अगर जंग महदूद रहती है तो शायद इसका दायरा काबू में रखा जा सके, लेकिन अगर तवानाई के मराकज़, बंदरगाहें, हवाई अड्डे या फिर समुद्री रास्ते निशाना बनते हैं तो फिर मामला सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं रहेगा। इस सूरत में खलीजी ममालिक, आलमी तजारती रास्ते और आलमी मंडियां भी मुतासिर हो सकती हैं। दुनिया की मईशत सिर्फ जंग से नहीं डरती है बल्कि गैर यकीनी सूरत हाल से भी खौफजदा होती है। जैसे ही किसी बड़े तनाज़े की खबर आती है, सरमायाकार मोहतात हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव शुरू हो जाता है और तेल की कीमतें ऊपर जाने लगती हैं। यही वजह है कि दुनिया की नजरें हमेशा मशरिक़ वुस्ता पर लगी रहती हैं। एक और अहम पहलू ये भी है कि अगर तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ती रहीं तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट भी महंगी होगी, कारखानों की पैदावारी लागत भी बढ़ेगी, बिजली की कीमतों पर भी दबाव आएगा, अशिया खुरोनोश भी महंगी होंगी और मिलाकर आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए दुनिया की बड़ी ताकतें कोशिश करती हैं कि कशीदगी मुकम्मल जंग में तब्दील ना हो। नाज़रीन, ईरान बरसों से पाबंदियों के बावजूद अपनी दिफाई सलाहियत बढ़ाने पर काम करता रहा है। इसीलिए वो ये पैगाम देना चाहता है कि अगर उस पर दबाव बढ़ाया गया तो वो भी जवाब देने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी ये समझते हैं कि ईरान के दिफाई प्रोग्राम और इलाकाई असर व रसूख को महदूद रखना जरूरी है, यानी दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और यही बात सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना रही है। नाज़रीन, अब एक और सवाल है जो बहुत अहम है, क्या वाकई ही मुकम्मल जंग सबके मुफाद में है? ज़्यादातर दिफाई माहिरीन का जवाब है नहीं, क्योंकि ऐसी जंग में कोई एक फरीक ही नुकसान नहीं उठाता बल्कि पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है। इसीलिए हर सख्त बयान के साथ सिफारती कोशिशें भी जारी रहती हैं।
پس پردہ رابطے، ثالثی اور مذاکرات اسی لیے کیے جاتے ہیں تاکہ جنگ کو مکمل تباہی میں تبدیل ہونے سے روکا جا سکے۔ اگر آنے والے دنوں میں کشیدگی کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سفارتکاری کامیاب رہی ہے، لیکن اگر کسی بھی فریق نے ایسا قدم اٹھایا جس سے توانائی کا بنیادی ڈھانچہ براہ راست نشانہ بن گیا تو پھر حالات بہت تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں صرف فوجی محاذ ہی نہیں بلکہ معاشی، سیاسی اور سفارتی محاذ بھی ایک ساتھ کھل جائیں گے۔ جنگ میں صرف میزائل نہیں چلتے ہیں بلکہ معلومات، بیانات اور نفسیاتی دباؤ بھی ایک ہتھیار ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ سخت بیانات صرف مخالف فریق پر دباؤ ڈالنے کے لیے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اپنی حکمت عملی تبدیل کرے۔ اسی لیے ہر بیان کو عملی کارروائی سمجھ لینا درست نہیں ہوتا ہے۔ اصل صورتحال کا اندازہ ہمیشہ زمینی حقائق اور آنے والے واقعات سے ہوتا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں 3 چیزوں پر ہے۔ پہلی، کیا ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مزید بڑھے گی؟ دوسری، کیا امریکہ براہ راست کسی نئے فوجی کارروائی کا حصہ بنے گا؟ اور تیسری، کیا سفارتی کوششیں اس بحران کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں گی؟ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گے۔ جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے لیکن اسے ختم کرنا ہمیشہ ہی مشکل ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی مشرق وسطیٰ میں آگ بھڑکی ہے اس کے شعلوں نے نہ صرف ایک ملک کو بلکہ پوری دنیا کو متاثر کیا ہے۔ آج بھی حالات ایک نازک موڑ پر کھڑے ہیں۔ ایک طرف سخت بیانات ہیں، دوسری طرف سفارتی رابطے بھی جاری ہیں۔ ایک طرف طاقت کا مظاہرہ ہے تو دوسری طرف جنگ کو روکنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ہتھیار تباہی مچاتے ہیں یا مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں اور دنیا ایک نئے بحران سے بچ جاتی ہے، یا ایک ایسے تصادم میں داخل ہو جاتی ہے جس کے اثرات کئی برسوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ آپ کی رائے اس حوالے سے کیا ہے؟ کیا موجودہ کشیدگی صرف دباؤ کی سیاست ہے یا واقعی ہی مشرق وسطیٰ ایک بڑے تصادم کے قریب پہنچ چکا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نے کے بعد۔